اس میں بڑا ظلم ہوا، لیکن ثابت محبت ہے، اور محبت میں افضلیت جو ہے اہل بیت کو ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ حدیث دیکھ لیں، اس میں آپ کو واضحتاً عدل و انصاف اور محبت یہ چیزیں ساری، یعنی کہ معروف ہی ملے گا اور برائی سے روکنے کا حکم ملے گا۔ ہر وہ چیز جو محبت سے دور کرے وہ منکر ہے، وہ منکرات میں سے ہے، وہ منکر ہے، اور جو محبت میں رکھے وہ معروف ہے۔ نہیں انل منکر امر بالمعروف، کہ معروف چیزوں کا، پسندیدہ چیزوں کا تم امر کرو، اس کے لیے کوشاں رہو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، اور منکرات جو ہیں ان سے روکو۔ جو چیز محبت میں شامل ہوئی وہ معروف ہوتی چلی گئی، اور جو محبت سے ہٹتی گئی وہ منکرات میں شامل ہوتی چلی گئی، پھر ثابت محبت ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں یہ محبت مشن، یہ سرکار کی غلامی کا مشن ہے۔ آپ جو چیزیں چھوڑ کے گئے آل و قرآن، اس کا مشن ہے، اس کا مشن ہے۔ اور اگر سنت کو دیکھیں، اگر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سنت چھوڑ گئے، ہم بھی مانتے ہیں سنی ہیں لہذا سنت کو مانیں گے، لیکن سنت میں یہی ہے نا، اور ہے کہ آگے سنت میں جہاں بھی جب بھی دیکھتے ہیں محبت آپ کی حسنین کریمین کی نظر آتی ہے۔ بے شک آپ کے ساتھ جو بھی ملا سب کو بے حد، سب سے پیار اور سب کو سلام، لیکن سنت کی اگر بات کریں تو سب سے افضل ترین، سب سے جو اس میں چیز سامنے آتی ہے وہ حب رسول ہے، اور حب رسول کا سب سے بڑا مرکز وہ حسنین کریمین ٹھہرتے ہیں۔ یہ میں مختصر کر رہا ہوں، میں آنا ابو علی کی ان اشعار کی طرف۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پیغام اس کو ذہن میں رکھیں، یہی ایک بہت بڑا اصول ہے کہ اگر قرآن کو ہم پکڑیں اور آل کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ وبال سے بچ جائیں گے۔ اور آپ کے سامنے حالات ہیں، میں کب سے کہہ رہا ہوں، دن بدن تباہکن صورتحال، دو ہی مین چیزیں ہیں، قرآن سے کتنی وفاداری کرتے ہو۔ میرے خیال میں کوئی اس کو کہیں سال میں کہیں سن لے تو بڑی بات ہے، یہاں شبینہ پڑھتے ہیں قاری نذیر صاحب، تو آپ سن لیں، گھر میں پڑھنا، باقاعدہ اس کا ترجمہ پڑھنا، صرف قرآن شریف پڑھنا بھی افضل، اس میں کوئی شک نہیں۔ سرکار نے فرمایا جب سارے جماعت کرانے والے اکٹھے ہو جائیں، فقہ کا فیصلہ بھی ہے، اس میں وہ جماعت کرائے جو قرآن زیادہ جس کو یاد ہو، قرآن کریم فرقان حمید جس کو زیادہ آتا ہو وہ جماعت کرائے۔ اس طرح پھر آگے اس کی کیٹیگریز ہیں، لیکن قرآن پڑھنا بہت فضائل کی بات ہے، کیونکہ یہ وہ لفظ ہیں جو لب محبوب سے ادا ہوئے ہیں۔ اس میں بھی محبت ہے، دراصل اس میں بھی محبت ہے کہ لب محبوب سے یہ لفظ ادا ہوئے، ورنہ ہمیں کیا پتا کہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ قرآن ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں، بتانا پڑتا تھا، حالانکہ وما ینطق عن الہوی، نہ وہاں وہ مرضی تھی نہ یہاں یہ مرضی ہے، یہاں ڈائریکٹ کلام یار ہے، وہاں انڈائریکٹ کلام یار ہے دونوں طرف، مگر حکم یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس کو پکڑے رکھنا۔ اب کوشش کریں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کا جو کنز الایمان ہے اس کا ترجمہ بہت سارے ہو گئے ہیں، لیکن ہم اسی کو جو ہے وہ اس کی فضیلت سمجھتے ہیں، کیونکہ جناب کو ایک دفعہ یہ حکم ہوا باقاعدہ، آپ نے چونکہ اب سارا پڑھ رکھا ہے کتابوں میں، ورنہ یہ باتیں کب بتانے والی، لیکن جناب نے چونکہ ان کی حیات میں یہ چیز لکھی گئی، آپ کو باقاعدہ ایک اشارہ ہوا کسی اللہ کے ولی کی طرف سے، بلکہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ اشارہ جہاں کچھ ہے اپنی ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر یہ بتانا بھی اسی کا ہی ہے۔ اور بعض لوگوں کے بقول تو کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ فلان جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، لہذا اگر کسی بندے کی طرف سے میں بتاؤں پھر کہیں گے اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں فلان پہ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے، گویا پتہ چلا اللہ ہی کی طرف سے یہ اشارہ ہوا بقول ان کے کہ کنز الایمان کو پڑھا کرو، یہ اپنے پاس رکھو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کا۔ تو یہ آپ اپنے گھر میں ویسے بھی رکھ لیں تو باعث برکت ہے، کیونکہ اس عاشق نے یہ لکھی ہے کہ جو سدا صحبت مصطفیٰ سے مست رہتا تھا، اس عاشق نے اس کی ترجمہ اس کا لکھا، آگے نئی مراد آبادی صاحب نے اس کی تشریح بھی کی۔ بہرحال ترجمہ جو ہے اس کا وہ بھی عاشق نے کیا ہو، اور زبان جو ہے وہ کلام بھی اللہ پاک کا اور نکلا اس کی محبوب کی زبان سے ہو، مزہ کچھ اور ہو جاتا ہے، کوئی گل وکھری بن جاندی ہے، ہاں جی۔
تو اس کا ترجمہ کے ساتھ اس کو آپ پڑھیں. تو یہ آپ کا جو حکم ہوا اس پہ ہم نے عمل کر لیا. اب اگلی بات ہے آل. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی محبت اختیار کرو, انشاءاللہ آل کی طرف سے رہنمائی ضرور پہنچے گی. کہنا فی الموجودہ وقت میں ہم کس کو پکڑیں؟ تو قرآن کو پکڑ لینے کے بعد پورے عقیدے سے اگر دھیان رکھو گے تو رہنمائی ان کی طرف سے آئے گی, کیونکہ سرکار فرما گئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ تو صادق الامین ہیں, سچے اور امانتیں رکھنے والے, بہت بڑی امانت کے امین اور بہت بڑی صداقت کو لوگوں تک پہنچانے والے صادق. اتنی بڑی امانت, وحدہ لا شریک کا نور سینہ مصطفیٰ میں موزن, اور صادق اتنے کہ اس سچے اس وحدہ لا شریک کی خبر دے کر لوگوں کو صحیح سچائی کی راہ پر گامزن کیا. اتنے سچے, نہ آپ سے بڑھ کے کوئی امین ہے, نہ صادق ہے, نہ کوئی سچا ہوا. تو آپ کے فرمان میں کبھی ذرا بھر بھی خرابی, معاذ اللہ غلطی نہیں ہو سکتی. تو آج بھی اگر آل کو پکڑنا چاہتے ہو, قرآن کو پکڑ کر تہیہ کر لو, انشاءاللہ وہ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آل کی نسبت ہمیں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. ان کے اقوال موجود ہیں, ان کے حالات موجود ہیں, اور کچھ نہیں تو محبت تو موجود ہے, ان سے محبت ہی کر لو, اس میں ہی پتہ چل جائے گا کہ آل کی نسبت ہے یا نہیں ہے. اور مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, کمثل سفینہ نوح, کہ جو کشتی ہے یہ جس میں تم ابھی بیٹھے نہیں ہو, اگر بیٹھو گے تو اس کا مزہ کچھ اور ہے, کیونکہ یہ نوح کی مثل تو ہے مگر بڑھ کے ہے, کیونکہ اس میں میری اپنی موجودگی پاؤ گے. اب جب سرکار موجود ہے تو لازم ہے, مثل تو ہے, مثال تو ہے سمجھانے کے لیے, جیسے انا بشرم مثلکم, کہ جیسے میں تمہاری طرح کا ایک بشر تو ہوں مگر ایسا نہیں ہوں, وہ نہیں ہوں جو تم ہو, صرف ایک مٹی اکٹھی ہوئی یہ نہیں ہے, یہ مثال تو ہے مگر وہ نہیں ہوں. اسی طرح یہ کشتی کی مثال تو ہے مگر اس میں میں بھی ہوں, لہذا یہ بڑھ کے ہے. اب کشتی کیسے ملے گی؟ کہیں کو نظر آ رہی ہے, کشتی بھی محبت ہے, اس محبت میں سوار ہو جاؤ تو اسی کشتی میں چلو گے. واضح اشارہ ہے کہ محبت آل کے سوا کسی کا نہیں گزارا ہے, کہیں بھی نہیں گزارا. اگر کوئی پردہ پوشی کرے تو حشر جانے اور اس کا نشر جانے. بات حقیقت کی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آیت تھی میرے ذہن میں لیکن وقت کے پیش نظر میں اس طرف آتا ہوں کہ ہمیں زد دوش مطرب ای ترانہ. بو علی قلندر اپنی اس غزل میں اپنے یار کے عشق میں کہہ رہے ہیں, وہی میں کہہ رہا تھا نا کہ ایک دورہ چل رہا ہے, لیکن یہ محبت و مستی کا دورہ ایک طرف سے چلتا ہوا انشاءاللہ پورے پاکستان میں اپنی اس محبت کی لہر کو عام کرے گا. بطفیل نگاہ غوث اعظم اور بطفیل جناب حسنین کریمین, آپ کا صدقہ, آپ کی عطا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مدد و نصرت کے ساتھ, اللہ پاک کی خاص مدد کے ساتھ جو محبت کا یہ لہر ہے, انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہر دل تک پہنچے. اب جس کی کوشش ہوگا اس میں سے کچھ چکھ لے گا, ورنہ اگر اپنی نیت خراب ہو تو وہ کہتے ہیں خوہ بدرا بہانہ بسیار, جس کی اپنے اندر ہی گند ہو تو اس نے کیا لینا ہے. یہ تو پہلے بات ہے کہ آتے ہو تو اپنا پہلا برتن دھو کے آؤ, جب پیالہ صاف ہوگا دل کا برتن تو اس میں کوئی چیز آئے گی. لہر تو چل رہی ہے مگر آگے زہر ہے تو پھر زہر ہی بن کے ٹکرے گی. آگے بھی صفائی ہونی چاہیے, پھر لہر جو ہے انشاءاللہ لہر بہر کر دے گی, لہر بہر کر دے گی. تو اسی عشق کا ایک ترانہ وہ علی قلندر کی زبان میں, ہمیں زد دوش مطرب ہی ترانہ, کہ ہر طرف مطرب یہ ترانہ ایک ساز گا رہا تھا, ایک ساز یہ ترانہ گا رہا تھا, اس کی زبان پہ یہی بات تھی کیا کہ دنیا فسونستو فسانہ, کہ یہ دنیا ایک جادو ہے اور ایک فسانہ ہے, غیر حقیقی چیز اور ایک جادو. اصل چیز کیا ہے وہ آگے بتائے گا, اصل چیز آگے بتائے گا. قلندر ہے ایک عجیب مثال دے کے عجیب دنیا تک لے کے جانا چاہتا ہے. کہتا ہے بکش جامے براواز چغانا, بکش جامے براواز چغانا, اگر خواہی تو ایشے جاویدانا. اگر کوئی فارسی سمجھا,
کہ کہتا ہے بکش جامے بر آواز چغانا، یہ جو ساز بج رہا ہے اس کی ایک ایک دھن پہ، اس کی ایک ایک لے پہ تو ایک ایک کش جام یعنی شراب کا چڑھاتا جا۔ یعنی یار کی اداؤں کی ایک ایک اداؤں پر، یار کی اداؤں میں سے ایک ایک ادا پر ایک ایک شراب کا پیالہ نوش کرتا جا۔ یہ وہ ساز کہہ رہا ہے اگر خواہی تو ایسے جاویدانہ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ میں عیش کروں، ہمہ وقت اس مستی میں مستوار رہوں، تو پھر کیا ہے، یار کو دیکھ اور دیکھتا رہ جا۔ بجز یاراں کے درد کش کے بینی، بجز یاراں کے درد کش کے بینی، نمی بینم وفائے در زمانہ، کہتا ہے بغیر ان یاروں کے جو درد کو پیتے ہیں۔ دیکھا ہے تو نے جب کسی کا کوئی دوست ہو، صحیح دوست ہو، آج تو ایک منافقت کی دنیا، سامنے اور اندر سے اور، اب بظاہر بڑے ایک آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ، دیکھ کے جو ہے روح جو ہے بہت خوش ہوتا ہے، ایسی ایسی صورتیں اندر سے بیڑا غرق ہوتا ہے ان کا، اتنی منافقت کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ ڈبل فیس ایک زمانہ چل رہا ہے، ان لوگوں کی میں نہیں بات کرتا، اور یار تمہیں پتا ہے کوئی کوئی ہوتا ہے، ہر کوئی یار نہیں ہوتا۔ یہ اس یار کی بات کر رہا ہے جو یار ہوتا ہے، اس کی بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ بجز یاراں کے درد کش کے بینی، کہ ان یاروں کو تلاش کر، ان یاروں کو دیکھ کہ جو درد پیتے ہیں، جو سچا دوست ہے وہ درد پیتا ہے، اس کو تو دیکھ کہ اس کے بغیر نمی بینم وفائے در زمانہ، کہ اس زمانے میں میں نے وفا نہیں دیکھی۔